بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الى یوم الدین اما بعد۔ محترم بھائیو اور دوستو، وراثت کے مسائل ہم نے پچھلے درس میں پڑھے تھے۔ کچھ احادیث جو وراثت کے باب میں ذکر کی گئیں ہم نے ان کی تشریح کی تھی، ان کی وضاحت پیش کی تھی، اور اسی ضمن میں ہم نے وراثت کے کچھ اصول بھی ذکر کیے تھے، وراثت کے کچھ ضروری مسائل بھی ذکر کیے تھے۔ مثال کے طور پر ہم نے ذکر کیا تھا کہ وراثت کی اہمیت کیا ہے، علم وراثت کی اہمیت کیا ہے، اس کی قدر و منزلت کیا ہے، اور وراثت کن اسباب کی بنا پر ہوتی ہے، یعنی کوئی شخص کسی کا وارث کس کس سبب کی بنا پر ہو سکتا ہے، اور کچھ شرطیں ہم نے بیان کی تھیں کہ ایک شخص دوسرے کا وارث کن شرطوں کے ساتھ بن سکتا ہے، ہم نے ان شروط کی وضاحت کی تھی۔ اسی طرح اسلام کے قانون وراثت کے مطابق جو حصے مقرر کیے گئے ہیں وہ حصے کیا ہیں؟ ہم نے کہا تھا کہ وہ ٹوٹل 6 حصے ہیں، اگرچہ ہم نے یہ نہیں ذکر کیا تھا کہ ان میں سے ہر حصہ کس کس کو ملتا ہے، اس کی تفصیل تو انشاءاللہ سورۃ النساء کی تفسیر میں آئے گی۔ تاہم ہم نے ٹوٹل 6 حصے بیان کیے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں۔ اسی طرح ہم نے یہ اصول بھی ذکر کر دیا تھا کہ جب وراثت تقسیم کرنی ہو تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جن کے حصے مقرر کیے ہیں ان کو ان کے حصوں کے مطابق دینا چاہیے، اور پھر مقررہ حصوں کے مطابق دینے کے بعد اگر کچھ باقی بچ جائے تو وہ کس کو دیا جائے؟ وہ کس کو دیا جائے؟ سب سے قریبی مرد رشتہ دار کو دیا جائے۔ اور اس کے لیے ہم نے ایک حدیث بھی بیان کی تھی حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ ہم نے اس باب میں آخری حدیث شروع کی تھی کہ عشاء کی اذان ہو گئی، آج ہم اس حدیث کو مکمل کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اگلا باب شروع کریں گے۔ آخری حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ بیان کرتی ہیں کہ کان فی بریرہ 3 سنن، کہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں 3 سنتیں جاری ہوئی، یعنی ان کی وجہ سے 3 سنتیں ہمارے سامنے آئیں، یا اسلام کے 3 احکامات ہمارے سامنے آئے صرف حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے۔ وہ اسلام کے 3 احکامات جو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے سامنے آئے وہ کیا ہیں؟ ان کی تفصیل بیان کرتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلا حکم جو حضرت بریرہ کی وجہ سے معلوم ہوا وہ یہ ہے کہ خیرت علی زوجہا حین عتقت، کہ جب وہ آزاد ہوئیں تو ان کو اختیار دیا گیا کہ وہ چاہیں تو اپنے خامند مغیث کے ساتھ ہی رہیں اور چاہیں تو اپنا نکاح فسخ کرا کے کسی اور سے نکاح کر لیں۔ یہ اختیار کیوں دیا گیا تھا؟ یہ اختیار اس لیے دیا گیا تھا کہ ان کے خامند بھی غلام تھے۔ خود بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لونڈی تھیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو آزاد کرایا تھا اپنی طرف سے پیسے خرچ کر کے، پھر یہ حضرت عائشہ کے پاس ہی رہتی تھیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کرتی تھیں کیونکہ ان کی آزاد کردہ لونڈی تھی، اور یہ شادی شدہ تھی۔ ان کا جو خاوند تھا جس کا نام مغیث تھا وہ بھی غلام تھا۔ تو جب یہ آزاد ہوئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو یعنی بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد کر دیا، تو اب یہ اپنے خاوند کے ہم پلہ نہ رہی، کیونکہ یہ آزاد ہو گئی اور ان کا خاوند مغیث جب وہ بدستور غلام تھا تو ہم پلہ نہیں رہی، اس لیے اب ان کو اختیار دے دیا گیا۔ کیا اختیار دیا گیا؟ اختیار یہ دیا گیا کہ اپنے اس غلام شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہو بدستور تو ٹھیک ہے رہو، کوئی حرج نہیں، اور اگر تم اس غلام شوہر سے اپنا نکاح ختم کرانا چاہتی ہو تو اس کا بھی تمہیں اختیار ہے، اس سے اپنا نکاح ختم کرا کے تم کسی اور سے، کسی آزاد آدمی سے شادی کر لو۔ تو جب یہ اختیار دیا گیا حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو انہوں نے کس بات کو اختیار کیا؟ انہوں نے اس بات کو اختیار کیا کہ وہ مغیث کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ مغیث جو ان کا غلام شوہر تھا،
اس کے ساتھ وہ نہیں رہنا چاہتی۔ جب اس کا پتہ چلا مغیث کو تو مغیث رونے لگے، بڑے غمزدہ ہوئے، بڑے افسردہ ہوئے کہ ان کی بیوی ان سے جدا ہو رہی تھی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مغیث پر بڑا ترس آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ کو کہا کہ بریرہ دیکھو، اس بیچارے کی حالت پہ ترس کرو اور اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرو۔ تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، کیا آپ کا یہ حکم ہے میرے لیے یا آپ کا یہ مشورہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ میرا مشورہ ہے، میرا حکم نہیں ہے، شرعی طور پر آپ کو اختیار ہے، جیسے چاہیں کر لیں، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہی رہو، مغیث کے ساتھ۔ تو حضرت بریرہ نے کہا کہ نہیں، میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اس لیے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ میں ایک آزاد عورت ہوں اور یہ غلام ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ میں ان کے حق میں کبھی کوئی گستاخی کر لوں، ہو سکتا ہے کہ میں ان کا حق ادا نہ کر سکوں، تو ہو سکتا ہے میں ناشکری کروں، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ میں ان سے الگ ہو جاؤں، کیونکہ میں ایک آزاد ہوں، وہ غلام ہیں۔ تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ فیصلہ کر لیا تو ان کے نکاح کو فسخ کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک آزاد آدمی سے نکاح کر لیا۔ یہ پہلی سنت تھی، پہلا حکم تھا جو حضرت بریرہ کی وجہ سے ہمارے سامنے آیا یا اس امت کو معلوم ہوا، وہ یہ کہ جب ایک مسلمان عورت غلام ہو اور اس کا خامند بھی غلام ہو، اگر مسلمان عورت آزاد ہو جائے تو اس کو اس بات کے اختیار ہے کہ وہ چاہے تو اپنے غلام خامند کے ساتھ رہے اس کے نکاح میں، اور اگر چاہے تو وہ اپنا نکاح فسخ کرا کر آزاد آدمی سے نکاح کرا سکتی ہے۔ یہ پہلا حکم۔ دوسرا حکم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ اہدی لہا لحم، بریرہ کو گوشت بطور ہدیہ دیا گیا۔ چونکہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ ایک غریب خاتون تھی، پہلے لونڈی تھیں، پھر ان کو آزاد کیا گیا، پھر یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ بن کر رہ رہی تھی، تو کسی نے ان کو گوشت بھیجا بطور ہدیہ۔ فدخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرماتی ہیں کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یعنی حضرت عائشہ کے پاس، والبرمۃ علی النار، اور ہنڈیا آگ پر پک رہی تھی، یعنی وہی گوشت جو کہ بریرہ کو بطور ہدیہ دیا گیا تھا وہ ہانڈی میں پک رہا تھا۔ فدعا بطعام، اسی دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا طلب کیا، اپنے گھر والوں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طلب کیا کہ کھانا لاؤ۔ فأوتي بخبز وأدم من أدم البيت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روٹی لائی گئی اور گھر کے سالنوں میں سے ایک سالن لایا گیا، یعنی گھر کا جو عام جو سالن گھر میں موجود تھا تو وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا گیا روٹی کے ساتھ۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، الم ار البرمۃ علی النار فیہا لحم، کیا ابھی میں نے ایک ہنڈیا نہیں دیکھی تھی کہ جس میں گوشت پک رہا تھا؟ تو مجھے تو وہ گوشت نہیں دیا گیا، مجھے عام سا سالن، عام کھانا جو گھر کے اندر تھا وہی دے دیا گیا، اور وہ جو گوشت تھا وہ نہیں دیا گیا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ فقالوا بلا یا رسول اللہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے کہا کہ کیوں نہیں اللہ کے رسول، ذالک لحم تصدق به علی بریرہ، در حقیقت یہ تو وہ گوشت تھا جو کہ بطور صدقہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا گیا تھا۔ فکرہنا ان نطعمک منہ، اور ہم نے اس بات کو ناپسند کیا کہ آپ کو صدقے کے گوشت سے کھلائیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ نہیں کھاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طبیعت کو اور آپ کے اس مزاج کو اور اس شرعی حکم کو حضرت عائشہ جانتی تھی، تو اس لیے انہوں نے صدقے والا گوشت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش نہیں کیا۔ فکرہنا، ہم نے اس بات کو ناپسند کیا، ان نطعمک منہ، کہ ہم آپ کو اسی صدقے والے گوشت سے کھلائیں۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، هو علیہا صدقہ وهو لنا منہا ہدیہ، کہ وہ جو گوشت ہے وہ بریرہ پر واقعتاً صدقہ ہے، لیکن وہی گوشت جو ہے وہ اس کی طرف سے ہمارے لیے ہدیہ ہے، صدقہ ہے تو اس کے لیے ہے، ہمارے لیے تو نہیں نا صدقہ، یہ صدقہ تو بریرہ پر کیا گیا، چونکہ وہ غریب خاتون تھی تو ان کو صدقے کے طور پر گوشت دیا گیا، تو وہ ان کے لیے صدقہ ہے، لیکن ان کی طرف سے ہمارے لیے ہدیہ ہے، تو اس لیے ہم اس کو کھا سکتے ہیں۔ تو یہ ہے دوسری سنت، اور یہ ہے دوسرا حکم جو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے معلوم ہوا۔ وہ کیا ہے کہ اگر کسی صدقہ کے مستحق آدمی کو صدقہ دیا جائے
تو وہ آگے اسی صدقے والی چیز کو آگے اس آدمی کو بطور ہدیہ پیش کر سکتا ہے جو کہ اس سے بہتر ہو، اور حتیٰ کہ جو صدقہ نہ لے سکتا ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ نہیں لے سکتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن حضرت بریرہ کی طرف سے جو کہ ان کے لیے صدقے کا گوشت تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کی طرف سے بطور ہدیہ تھا۔ تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ صدقے کی چیز جو ہے جس کو صدقہ کے طور پر دی جائے، وہ آگے اس چیز کو بطور ہدیہ بطور گفٹ دے سکتا ہے، حتیٰ کہ اس کو بھی دے سکتا ہے جس کے لیے صدقہ قبول کرنا درست نہ ہو، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدقہ قبول کرنا جائز نہیں تھا لیکن ہدیہ قبول کرنا جائز تھا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گوشت ان کے لیے ٹھیک ہے صدقہ ہے، لیکن ہمارے لیے ہدیہ ہے تو ہم اس کو کھا سکتے ہیں۔ یہ دوسرا مسئلہ جو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے معلوم ہوا۔ تیسرا مسئلہ کیا ہے؟ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الولاء لمن اعتق، حق وراثت اس آدمی کو ملتا ہے جو کہ ایک غلام کو آزاد کرتا ہے۔ حق وراثت اس آدمی کو ملتا ہے جو ایک غلام کو آزاد کرتا ہے، جو آزاد کرتا ہے اسی کو حق وراثت ملتا ہے، کیونکہ اس نے پیسہ خرچ کیا ہے۔ حق وراثت اس کا نہیں ہوتا جس کا وہ غلام ہوتا ہے، نہیں، بلکہ حق وراثت اس کا ہوتا ہے جو اس کو آزاد کراتا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ پیچھے ہم نے ایک باب پڑھا تھا، باب الشروط فی البیع، خرید و فروخت میں شروط کے بیان میں ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی، اور وہ یہی حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث تھی کہ انہوں نے اپنے آقا کے ساتھ، اپنے مالک کے ساتھ بات طے کر لی تھی، معاملہ طے کر لیا تھا، باقاعدہ لکھا ہوا معاملہ تھا کہ میں آپ کو اتنے سالوں میں اتنی چاندی دوں گی تو اس کے بعد آپ مجھے آزاد کر دینا۔ یہ معاملہ طے کرنے کے بعد وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ تمہاری طرف سے یہ چاندی میں ہی ادا کر دیتی ہوں، یکمشت ادا کر دیتی ہوں، تم جا کے اپنے مالکوں سے بات کرو۔ تو انہوں نے بریرہ نے جب اپنے مالکوں سے بات کی تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم آزاد تو کر دیں گے لیکن شرط یہ ہوگی کہ حق وراثت، تمہارا حق وراثت ہمارے لیے ہوگا، نہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہوگا۔ تو جب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، تم یہ شرط لگا سکتی ہو، اس بریرہ کو آزاد کرتے ہوئے تم یہ شرط لگا سکتی ہو کہ حق وراثت تمہارے لیے ہوگا، نہ کہ ان کے لیے ہوگا۔ چنانچہ اس شرط کے ساتھ انہوں نے وہ چاندی ان کو ادا کی، بریرہ کے مالکوں کو، اور بریرہ کو آزاد کرایا۔ تو اس سے یہ جو ایک قانون بن گیا کہ حق وراثت، غلام کا جو حق وراثت ہے وہ کس کا ہوتا ہے؟ مالک کا یا آزاد کرنے والے کا۔ تو بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے یہ حکم سامنے آیا کہ غلام کو جو شخص آزاد کرائے گا، آزاد کرانے والے کی زندگی میں اگر غلام فوت ہو جائے تو اس کی وراثت کا حقدار کون ہوگا؟ آزاد کرانے والا ہوگا، نہ کہ اس کا اصل مالک ہوگا جس سے اس کو آزاد کرایا گیا۔ یہ تین احکامات ہیں جن کی وضاحت کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اس حدیث کا اس باب سے تعلق کیا ہے؟ اس حدیث کا اس باب سے تعلق وہ آخری بات ہے کہ ہم نے وراثت کے مسائل پڑھے تھے، اور اس باب میں وراثت کے مسائل ذکر کیے گئے، تو اس حدیث میں آخری بات جو ذکر کی گئی اسی کا تعلق ہے اس باب کے ساتھ کہ غلام کا حق وراثت جو ہے وہ اس کے مالک کا نہیں ہوتا، بلکہ غلام کا حق وراثت جو ہے، یعنی غلام کا وارث بننے کا اہل کون ہوتا ہے؟ جو اس کو آزاد کراتا ہے۔ یہاں پر وراثت کے مسائل ختم ہوئے، اور میں نے پہلے بھی کہا تھا پچھلے جمعہ کو بھی کہ انشاءاللہ تفسیر میں سورۃ آل عمران ہماری تقریباً ختم ہونے کو ہے۔ آج ہم جو پڑھیں گے اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ ایک ہی سبق میں سورۃ آل عمران ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے 2 سبقوں میں ختم ہو، اس کے بعد سورۃ النساء شروع ہوگی۔ تو سورۃ النساء کا جو دوسرا رکوع ہے وہ وراثت کے مسائل کے متعلق ہے۔ تو انشاءاللہ 3 یا زیادہ سے زیادہ 3 جمعوں کے بعد یا چوتھے جمعے کو ہو سکتا ہے، یا 4 جمعوں کے بعد ہو سکتا ہے کہ ہم وہی وراثت کے مسائل پڑھیں۔ تو انشاءاللہ تفصیل سے مسائل جو ہیں وہ وراثت کے وہاں پر ذکر کریں گے۔ ابھی اسی پر اکتفا کرتے ہیں، تاہم اگر کسی کا کوئی سوال ہو اس باب کے متعلق، جس طرح پچھلے ہفتہ کو بعض دوستوں نے کہا تھا کہ کچھ سوالات ہیں، اگر سوالات کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ ہاں جی،
اگر آزاد کردہ غلام کے بچے ہوں، نہیں، ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ وراثت اس کی، آزاد کردہ غلام کی وراثت کا حقدار اس کو آزاد کرانے والا ہے۔ ہاں جی، کوئی اور سوال ہے؟ میرے پاس کچھ سوالات ہیں لیکن یہ شاید اس سے متعلق نہیں ہے، اس موضوع سے۔ اچھا، ایک سوال آیا ہے، ایک بھائی نے لکھا ہے کہ اگر میں اپنا اثاثہ اپنی زندگی میں اپنے سبھی بچوں میں مساوی تقسیم کروں تو کیا اس کا مجھے حق ہے، یا پھر سب کچھ مجھے اسلام کے اصول پر ہی کرنا ہوگا، یعنی بیٹوں اور بیٹیوں کا کم یا زیادہ حصہ دینا ہوگا؟ ہاں، یہ سوال جو ہے یہ ہمارے موضوع سے متعلق ہے۔ اچھا جی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں اسلام میں جو قانون وراثت مقرر کیا گیا ہے وہ وارثوں کی مصلحت کو دیکھتے ہوئے مقرر کیا گیا ہے۔ وارثوں کی مصلحت کیا ہے، وارثوں کا کس چیز میں فائدہ ہے، کس کو کتنا حصہ دیا جانا چاہیے، کس کو زیادہ اور کس کو کم ملنا چاہیے، یہ ساری مصلحتوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے قانون وراثت مقرر کیا ہے۔ لہذا ہونا یہ چاہیے کہ ہر شخص، اس کے پاس جو کچھ بھی ہو، زیادہ ہو یا کم ہو، وہ اس کو اسی قانون وراثت کے مطابق چھوڑ کر جائے، یعنی اس طرح چھوڑ کر کے جائے کہ اس نے اپنی زندگی میں کچھ بھی تقسیم نہ کیا ہو، بلکہ وہ اللہ رب العزت پر بھروسہ کرتے ہوئے سب کچھ چھوڑ کر جائے۔ جب وہ فوت ہوگا تو وفات کے بعد اس کے ورثاء اس کی پوری جائیداد کو، اس کے پورے بینک بیلنس کو، اس کی پوری وراثت کو، اس کے پورے ترکہ کو اسلام کے قانون وراثت کے مطابق تقسیم کر لیں گے۔ جو اس وقت زندہ ہوں گے، اس کی موت کے وقت، والدین ہیں، اس کی بیوی، میاں بیوی ہیں، یا اولاد ہے، یا بہن بھائی ہیں، یہ سب اسلام کے قانون وراثت کے مطابق اس کے پورے ترکے کو تقسیم کر لیں گے۔ اسی میں خیر ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کی مزید وضاحت سورۃ النساء کی تفسیر میں کریں گے۔ لیکن اگر یہاں ایک بات بڑی قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو اندیشہ ہو اس بات کا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے ترکے کو اسلام کے قانون وراثت کے مطابق تقسیم نہیں کیا جائے گا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی فریق کسی پر ظلم کرے، ہو سکتا ہے کہ بیٹا اپنی بہنوں پر ظلم، اس کا بیٹا جو ہے وہ اس کی بیٹیوں پر ظلم کرے اور وراثت سے محروم کر دے، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے۔ تو اگر اس طرح کا خدشہ ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ہی اپنے وارثوں میں مساویانہ بنیاد پر وہ اپنی وراثت کو، اپنے ترکے کو تقسیم کر دے۔ اس میں پھر اسلام کا قانون وراثت جو ہے وہ اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کا قانون وراثت جو ہے، ہم نے آپ کو یاد ہوگا، وراثت کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جس کی وراثت کو، جس کے ترکے کو تقسیم کرنا ہے، وہ پہلے مر چکا ہو، وہ فوت ہو چکا ہو۔ جب وہ فوت ہوگا تو اس کے بعد اسلام کے قانون وراثت کے مطابق اس کی جائیداد کو، اس کے ترکے کو تقسیم کیا جائے گا۔ لہذا جب تک یہ زندہ ہے تو زندگی میں اسلام کے قانون وراثت کے مطابق یہ حصے نہیں بنا سکتا، بلکہ یہ اگر تقسیم کرے گا تو یہ مساویانہ بنیاد پر تقسیم کرے گا کہ کسی پر کوئی ظلم نہ ہو۔ اگر اس کی بیوی ہے تو بیوی کو بھی حصہ دے، اگر اس کے ماں باپ ہیں تو اپنے ماں باپ کو بھی حصہ دے، اگر اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں تو پھر ان میں برابری کے طور پر تقسیم ہوگی اس کی جائیداد۔ پھر اس میں وہ قانون نہیں ہوگا کہ بیٹے کے لیے دگنا اور بیٹے کے لیے ڈبل اور بیٹی کے لیے سنگل۔ وہ قانون اس کی زندگی میں لاگو نہیں ہوگا، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، وہ اس کے مرنے کے بعد لاگو ہوگا، اس کی زندگی میں لاگو نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی شخص اپنا اثاثہ اپنی زندگی میں اپنے بچوں میں مساوی طور پر تقسیم کرنا چاہتا ہو، اس خدشے کے پیش نظر کہ کل کو کوئی شخص کسی پر ظلم نہ کرے، تو کوئی حرج نہیں ہے، اس طرح کر سکتا ہے۔ البتہ اس میں تمام وارثوں کی رضامندی شرط ہے، تمام وارثوں کی رضامندی جو ہے وہ شرط ہے۔ اگر کسی وارث کو اس پر اعتراض ہو تو پھر وہ اس طرح نہیں کر سکتا ہے۔ والدہ ذاتی استعمال کے زیورات اور نقدی رقم کی تقسیم ہم 3 بھائیوں اور 1 بہن میں کس طرح کریں؟ ہمارے والد صاحب ابھی حیات ہیں، والدہ فوت ہو چکی ہیں، یہ بھائی نے جو لکھا ہے۔
کیا والدہ فوت ہو چکی ہیں؟ ہاں جی، اچھا والدہ فوت ہو گئی، تو ان کے ذاتی استعمال کے جو زیورات تھے اور ان کی نقدی رقم جو ہے وہ ہم 3 بھائیوں اور 1 بہن میں کس طرح تقسیم کریں؟ ہمارے والد صاحب ابھی حیات ہیں۔ دیکھیں والد صاحب کا بھی اس میں حصہ ہے، سب سے پہلے والد صاحب کا حصہ نکالا جائے گا، اس کے بعد جو آپ ہیں 3 بھائی ہیں اور 1 بہن ہے، تو پھر 3 بھائی جو ہیں ان میں سے ہر ایک کا ڈبل حصہ ہوگا اور 1 بہن جو ہے اس کا سنگل حصہ ہوگا، یعنی 3 بھائیوں کے 6 حصے ہوں گے اور 1 بہن کا 1 حصہ ہوگا، تو 7 حصے ہوں گے۔ والد کا حصہ نکالنے کے بعد، والد کا جو حصہ ہے اس کا وہ نکالنے کے بعد والد کا حصہ کتنا ہوگا؟ والد کا حصہ جو ہے وہ ہوگا ان کی یعنی ان کی بیوی سے جو حصہ ہوگا وہ ہوگا وَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ۔ اگر بیوی کی اولاد ہو، یعنی خاوند کی اپنی بیوی سے اولاد موجود ہو، تو پھر خاوند کو اپنی بیوی کی وراثت سے چوتھا حصہ ملتا ہے، اور اگر اولاد نہ ہو تو آدھا حصہ ملتا ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ کے والد کو آپ کی والدہ کے ان چھوڑے ہوئے زیورات اور نقدی رقم سے چوتھا حصہ ملے گا۔ چوتھا حصہ نکالنے کے بعد اب جو کچھ بچے گا وہ آپ چونکہ بھائی بھی ہیں 3 اور 1 بہن بھی ہے، تو پھر للذکر مثل حظ الانثیین کے اصول پر عمل کرتے ہوئے کہ مرد کو ڈبل حصہ ملے گا اور عورت کو سنگل حصہ ملے گا، اس پر عمل کرتے ہوئے چونکہ آپ 3 بھائی ہیں اور 1 بہن ہے تو 7 حصے ہوں گے، 6 حصے 3 بھائیوں میں تقسیم ہو جائیں گے اور 1 حصہ جو ہے وہ 1 بہن کو ملے گا، واللہ اعلم۔ ہاں جی، کوئی اور سوال کسی کا؟ سوالات ایسے مت کریے گا کہ آج سارے اپنی وراثت تقسیم کروانے لگے مجھ سے کہ بھی ہمارے وارث اتنے ہیں تو آپ تقسیم کر کے بتائیں۔ بھائی وہ اللہ پہ چھوڑ جائیں، جب تک آپ زندہ ہیں، اس کے بعد جب آپ پر موت آئے گی تو موت کے وقت آپ کے جو وارث زندہ ہوں گے ان کو حصہ ملے گا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ آپ کے جو وارث بننے والے اس وقت جو آپ کے وارث ہیں ان میں سے ہو سکتا ہے کوئی شخص آپ کی زندگی میں ہی فوت ہو جائے۔ سوال آیا ہے؟ ہاں، آپ کی زندگی میں بھی ہو سکتا ہے، آپ کی زندگی میں ہی کوئی شخص فوت ہو جائے۔ جو شخص آپ کی زندگی میں فوت ہو جائے گا اس کا کچھ حصہ نہیں ہوگا، اس کا کچھ بھی حصہ نہیں ہوگا۔ ہم نے یہ بھی شرط ذکر کی تھی کہ جو وارث بننے والا ہے اس کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ زندہ ہو اس وقت جبکہ وہ شخص فوت ہو جائے جس کی وراثت کو تقسیم کرنا ہے۔ ہاں جی، سمجھا نہیں میں؟ ظاہر، ہاں جی، اگر بیٹا فوت ہوا ہے اور اس کے بیوی بچے موجود ہیں، یقیناً اس کے بیوی بچوں کا حصہ ہوگا۔ ہاں، دادا کی زندگی میں فوت ہو گیا، اس کو کچھ نہیں ملے گا، کچھ نہیں ملے گا اس کو، اور اس کے ظاہر ہے وہ پہلے فوت ہو گیا ہے۔ وہ اگر وہ زندہ ہوتا، دادا کی وفات کے وقت اگر وہ زندہ ہوتا تو اس کو کچھ ملتا، لیکن چونکہ وہ پہلے فوت ہو گیا تو اس کے جو پوتے پوتیاں ہیں ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ وصیت کی جا سکتی ہے، دادا مرنے سے پہلے وصیت کر سکتا ہے کہ میرے ان یتیم بیٹوں بیٹیوں کو میرے جائیداد سے اتنا حصہ دے دیا جائے، تو وہ ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی کچھ شرطیں ہیں، تو ان شرطوں کے ساتھ وہ وصیت کر سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ جی جی جی، اگر تو دیکھیں، اگر تو وہ آپ کے سوالات حصوں کے متعلق ہیں، وراثت کی تقسیم کے متعلق ہیں، تو انشاءاللہ یہ تفسیر سورۃ النساء میں آئے گی۔ اگر آپ ڈیٹ کر سکتے ہو تو کر لیں، ورنہ اگر کوئی ضروری سوال ہو تو بے شک کریں۔ ہاں جی، ایک سے زیادہ جتنی بھی ہوں بیٹیاں، ایک سے زیادہ اگر اکیلی بیٹی ہو تو اس کو آدھا حصہ ملتا ہے، اور ایک سے زیادہ جتنی بھی ہوں، ایک سے زیادہ 8 ہیں، 10 ہیں، دو بھی ایک سے زیادہ ہیں، 3 4 5 6 7 8 جتنی بھی ہیں ان کے لیے 2 ثلث۔ وہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک۔ 2 سے زیادہ ہوں
تو 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو ان کے لیے 2 ثلث ہے. ہاں جی جی صحیح. ہاں جی یہ اچھا سوال کیا آپ نے کہ اگر کوئی شخص اپنے ترکے میں ایک مکان چھوڑ کے جاتا ہے یا مثلا کچھ دکانیں چھوڑ کے جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ ان کے حصے بکھرے تو نہیں ہو سکتے ہیں، مکان کے حصے بکھرے نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے، دکانوں کے بھی ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیے جا سکتے ہیں، تو پھر کس طرح تقسیم کیا جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کی ویلیو مقرر کر لی جائے اس وقت کی قیمت کے مطابق، اس وقت کی ویلیو کے مطابق اس کی قیمت مقرر کر لی جائے، مکان کی بھی دکانوں کی بھی، اور اس طرح کی جو غیر منقولہ جو جائیداد ہوتی ہے اس کی قیمت مقرر کر لی جائے، پھر وارثوں میں سے جو رکھنا چاہے رکھ لے اور باقیوں کو وہ پیسے دے دے. ہاں جی اور اگر وارثوں میں سے کوئی بھی نہیں رکھنا چاہتا تو پھر وہ اس کو بیچ کر کے پیسے تقسیم کر سکتے ہیں آپس میں. ہاں جی عفوا میں نے آپ کا سوال سمجھا نہیں، اگر دوبارہ وضاحت کریں سوال کی. جی جی ہوں ہوں جی 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 یہ سوال بہت اچھا کیا آپ نے، اور یہ معاشرتی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے، اور مجھے کئی لوگ بتلاتے بھی ہیں، بعض اوقات کئی احباب آتے ہیں سوالات کرنے کے لیے تو وہ بتلاتے ہیں کہ ہمارے باپ کو فوت ہوئے جو ہے وہ اتنے سال ہو چکے ہیں، مثلا 15 سال ہو گئے، 20 سال گزر گئے اور ابھی تک ان کی جائیداد تقسیم نہیں کی گئی ہے. تو یہ بہت بڑا المیہ ہے. تو اس بھائی نے سوال یہ کیا ہے کہ اگر ایک شخص فوت ہو اور معاشرتی دباؤ میں آ کر اس کی وراثت کو تقسیم نہ کیا جا رہا ہو تو کیا اولاد اپنی ماں کو، یعنی اس مرنے والے شخص کی بیوہ کو، کیا اولاد مجبور کر سکتی ہے کہ امی جان آپ مہربانی کریں اور اسلام کے قانون وراثت کے مطابق آپ ہمارے باپ کی جائیداد کو تقسیم کر دیں؟ تو کیا یہ دباؤ ڈالا جا سکتا ہے، والدہ کو مجبور کیا جا سکتا ہے کہ آپ تقسیم کریں، یا پھر یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے جب تک کہ والدہ خود آمادہ نہ ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ اس عرصے کے اندر اولاد میں سے کوئی شخص فوت بھی ہو جائے، حالانکہ وہ باپ کی وراثت سے حصہ دار بن چکا، وہ حصہ لینے کا اہل بن چکا، لیکن اس کو حصہ نہیں دیا گیا. ہو سکتا ہے کہ وراثت کی تقسیم سے پہلے اس کی موت آ جائے. اب موت آنے کی صورت میں کیا ہوگا؟ اس کے بیٹوں کو، اس کی بیٹیوں کو، اس کی بیوہ کو تو کچھ نہیں ملنے والا ہے، وہ اس کے باپ کی وراثت سے. تو یہ جو محرومی ہے اور یہ جو عدم تقسیم ہے، اس کی وجہ سے جو خطرناک نتائج سامنے آتے ہیں، تو کیا اس طرح عدم تقسیم کو چھوڑ دینا چاہیے؟ یعنی جیسے ہی جتنا عرصہ گزر جائے تو اس مسئلے کو نہ اٹھایا جائے اور ماں کو نہ مجبور کیا جائے، یا اس کو مجبور کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، ماں کو مجبور کیا جا سکتا ہے، کیونکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں جہاں یہ احکام وراثت ذکر کیے ہیں تو ان کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک حدود اللہ، تلک حدود اللہ، یہ اللہ رب العزت کی حدیں ہیں، یہ اللہ رب العزت کے مقرر کیے ہوئے قوانین ہیں، لہذا ان کو پامال نہیں کرنا چاہیے کہ خام خواہی معاشرے کے دباؤ میں آ کر مرنے والے شخص کی وراثت کو تقسیم نہ کیا جائے اور جو اصل حقدار ہیں ان کے حصے نہ دیے جائیں. تو یہ صرف معاشرتی دباؤ میں آ کر تو اللہ کے قانون کو اس طرح پامال نہیں کرنا چاہیے، اور بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ہی فرمایا
तिल्का हुदूदुल्लाह। इसके बाद फरमाया वमन युति'ल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार। जो शख्स अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करेगा और जो अल्लाह के रसूल की फरमाबरदारी करेगा और अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक वो इस कानून विरासत के मुताबिक वो विरासत को तकसीम करेगा तो अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल करेगा। उसके बाद फरमाया वमन यअसिल्लाह व रसूलहु, जो अल्लाह की नाफरमानी करेगा और जो अल्लाह के रसूल की नाफरमानी करेगा और इस्लाम के कानून विरासत के मुताबिक विरासत को तकसीम नहीं करेगा या दानिस्ता तौर पर उसमें ताखीर करेगा तो फिर युदखिलुहु नारन खालिदन फीहा, अल्लाह ताला उसको, किसको, जो खामखा ताखीर का बायस बन रहा है और कानून विरासत के मुताबिक विरासत को तकसीम नहीं कर रहा, तो उसको अल्लाह ताला जहन्नम में दाखिल फरमाएगा। तो यकीनन इसमें बहुत बड़ी वईद है उस आदमी के लिए या उस शख्स के लिए कि जो विरासत की तकसीम में ताखीर का सबब बनता है। लिहाजा जैसे ही कोई शख्स फौत हो तो उसकी वफात के फौरन बाद जैसे ही मुमकिन हो पहली फुर्सत में उसकी जायदाद की तकसीम कर देनी चाहिए इस्लाम के कानून विरासत के मुताबिक। हाँ जी। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि अगर एक शख्स इस तरह फौत होता है कि उसकी वफात के वक्त उसकी बीवी हामला है, तो अब जब बच्चा पैदा होता है, चाहे वो बच्चा हो या बच्ची हो, तो क्या उसको अपने बाप की विरासत से कुछ मिलेगा या नहीं? इसका जवाब यह है कि कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए कि अभी वो मारज़ वजूद में नहीं आया, अभी तो दुनिया में नहीं आया वो, चाहे वो बेटा है या बेटी है। बाप की वफात के वक्त वो नहीं था, उसका कोई वजूद नहीं था, लिहाजा उसको वारसों में शुमार नहीं किया जाएगा। उसको उसके वारिस वो और उसकी वो औलाद होगी जो उस वक्त मौजूद होगी, उसके बेटे हैं या बेटियां हैं, इसी तरह उसकी बीवी है, उसके माँ बाप भी हो सकते हैं, या अगर उसकी औलाद नहीं तो उसके जो बहन भाई मौजूद हैं तो उनको उसके इस्लाम के कानून विरासत के मुताबिक हिस्सा दिया जाएगा। लेकिन जो बच्चा अभी अपनी माँ के पेट में है और अभी पैदा नहीं हुआ, उसको अपने बाप की विरासत से कुछ नहीं मिलेगा। वल्लाहु आलम। नहीं, तब भी वो उस वक्त चूंकि मौजूद नहीं था तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। हाँ जी, एक जो वारिस में उसको बदला मानते हैं तो उसको तकसीम नहीं करते, उससे जो आमदन आती है उसको शरीयत को काबल में बांटते रहते हैं। जिसका कोई आमदन आए जी, जो जिसका हिस्सा उस आमदन से बनता है शरीयत को काबल में इससे आते हैं जी, तो चलता रहे ऐसे कुछ सही है। लेकिन आखिर कब तक ये चलता रहेगा? आखिरकार उनको बांटना पड़ेगा इस जायदाद को। देखें, उनको असल तो कानून जो है वो तो वही है कि शरई हुक्म असल तो यही है कि जो जायदाद उसने छोड़ी है मकान की शक्ल में या दुकानों की शक्ल में, तो उनको मकान को और दुकानों को फौरी तौर पर तकसीम कर देना चाहिए। लेकिन अगर किसी शरई मसलहत की वजह से अगर वो तकसीम नहीं करते और इस मकान से, फर्ज करें वो मकान किराए पर दिया हुआ है या दुकानें किराए पर दी हुई हैं, तो इन दुकानों से या मकानों से जो आमदनी हो रही है इस्लाम के कानून विरासत के मुताबिक उसको वो तकसीम करते हैं वारसों के दरमियान, तो ये ठीक है, ये इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन फिर भी वो मसला, जो असल मसला है वो बाकी रहेगा। वो ये है कि जो असल जो जायदाद है, मकान या दुकान, उसको जब तक तकसीम नहीं किया जाएगा इस्लाम के कानून विरासत के मुताबिक, उस वक्त तक मसला हल नहीं होगा। लिहाजा पहली फुर्सत में उसको तकसीम कर देना चाहिए। हाँ, जब तक वो तकसीम नहीं होता उस वक्त तक अगर वो उसकी आमदनी को आपस में बांट लेते हैं कानून विरासत के मुताबिक तो ठीक है, कोई हर्ज नहीं। हाँ जी, वो हमने दलील यही है कि हमने पिछले जुमा को हमने जिक्र किया था कि विरासत की शर्तों में से एक शर्त क्या है कि जो शख्स वारिस बनने वाला है, जिस शख्स की विरासत को तकसीम होना है वो फौत हो चुका हो, और जो शख्स वारिस बनने वाला है जिसको हिस्सा मिलने वाला वो क्या हो, वो जिंदा हो, वो मौजूद हो,
اس کی وفات کے وقت وہ موجود ہو، زندہ موجود ہو، تو یہ تو ابھی موجود ہی نہیں ہے، یہ بھی موجود، ابھی پیدا ہی نہیں ہوا، تو اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ ہاں جی، میرا خیال ہے کہ اگلا باب شروع کر لیں۔ کتنا وقت باقی ہے؟ تو ایک حدیث کم از کم پڑھ سکتے ہیں۔ کتاب النکاح۔ اب نکاح کے مسائل شروع کرتے ہیں، اور نکاح میں سب سے پہلے جو اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ نکاح کا شرعی حکم کیا ہے، شرعی طور پر نکاح کی حیثیت کیا ہے، کیا نکاح کرنا واجب ہے، یا نکاح کرنا سنت ہے، یا نکاح کرنا جائز ہے، مطلب کوئی کر لے تو ٹھیک ہے، نہیں کرتا تو بے شک نہ کرے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو شخص نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہو اور اسے برائی میں پڑنے کا اندیشہ ہو، اگر وہ نکاح نہیں کرتا اور اندیشہ ہو کہ وہ برائی کی طرف چلا جائے گا، بدکاری کی طرف چلا جائے گا والعیاذ باللہ، تو اس پر نکاح کرنا واجب ہے۔ اگر وہ دانستہ طور پر جان بوجھ کے اگر وہ نکاح نہیں کرتا، شادی نہیں کرتا، تو وہ گناہگار ہوگا، وہ واجب کو چھوڑنے والا ہوگا، اور واجب کو چھوڑ کر وہ یقیناً گناہگار ہوگا۔ ہاں، اگر کوئی شخص نکاح کی طاقت رکھتا ہو لیکن وہ اپنے آپ پر کنٹرول رکھتا ہو اور اس کے بارے میں کوئی خدشہ نہیں، اس کو خود اپنے بارے میں کوئی خدشہ نہیں کہ وہ برائی کی طرف جائے گا، وہ اپنے آپ کو برائی سے بچانے پر قادر ہے، تو اس کے لیے سنت ہے وہ نکاح کر لے، بہت اچھی بات ہے۔ اگر نہیں کرتا تو وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ گناہگار وہ تب ہوگا جب طاقت رکھنے کے باوجود اور اس اندیشے کے باوجود کہ وہ برائی کی طرف جا سکتا ہے، پھر بھی اگر وہ نکاح نہیں کرتا تو یقیناً وہ گناہگار ہوگا۔ تو اس لیے سب سے پہلے ہمیں نکاح کی حیثیت کو معلوم کرنا چاہیے کہ اسلام میں نکاح کی حیثیت کیا ہے۔ نکاح واجب ہوتا ہے بعض صورتوں میں، اور نکاح مستحب ہوتا ہے بعض صورتوں میں۔ کس صورت میں واجب ہوتا ہے؟ جب انسان طاقت رکھتا ہو اور اس کو اندیشہ ہو کہ برائی کی طرف جائے گا، اس صورت میں واجب ہے۔ اور کس صورت میں مستحب ہے؟ اس صورت میں مستحب ہے کہ اگر وہ طاقت رکھتا ہو لیکن اس کو برائی کی طرف جانے کا کوئی اندیشہ نہیں، کوئی خوف نہیں، اپنے آپ میں وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے، تو ٹھیک ہے، وہ کر لے گا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن نہیں کرے گا تو وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ تو یہ دو صورتیں ہیں۔ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ نکاح جو ہے یہ رسولوں کی، انبیاء اور رسل علیہ السلام کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ انبیاء شادیاں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، کہ ہم نے آپ سے پہلے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے رسول بھیجے اور ہم نے ان کے لیے بیویاں بھی بنائیں اور ان کی اولاد بھی بنائی، یعنی انہوں نے شادیاں کی اور ان کی اولاد بھی ہوئی۔ تو انبیاء اور رسل علیہ السلام کی یہ سنت ہے، لہذا دانستہ طور پر اس سے اعراض نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایک انسان اگر طاقت رکھتا ہو، استطاعت رکھتا ہو، تو اس کو اس سنت پہ عمل کرنا چاہیے۔ پہلی حدیث پڑھتے ہیں۔ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءة، جو شخص تم میں سے نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہو، فلیتزوج، تو وہ ضرور شادی کرے۔ جو شخص تم میں سے نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہو، یعنی مالی طور پر استطاعت رکھتا ہو کہ وہ ہونے والی بیوی کا حق مہر ادا کر سکتا ہو اور پھر اس کے جو جائز اخراجات ہیں وہ اٹھا سکتا ہو، خرچے کر سکتا ہو، تو جو بھی مالی استطاعت رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ شادی کرے۔ کیوں؟ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ فإنه أغض للبصر، ایک تو اس کی نظر جھک جائے گی، شادی کرے گا تو اس کی نظر جھک جائے گی، اس کی نظر کے اندر حیا پیدا ہوگی، وہ غیر محرم عورتوں کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھے گا۔ وأحسن للفرج، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی شرمگاہ محفوظ ہو جائے گی، پھر وہ برائی کی طرف، بدکاری کی طرف نہیں جائے گا۔ یہ دو فوائد حاصل ہوں گے شادی کرنے سے۔ پھر فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور جو شخص استطاعت نہ رکھتا ہو، مالی طور پر استطاعت نہ رکھتا ہو شادی کرنے کی، تو وہ کیا کرے؟ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، تو وہ روزہ رکھے۔ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء، کیونکہ روزے کی وجہ سے اس کا زور شہوت ختم ہوگا، اس کا زور شہوت ختم ہوگا تو روزے کی وجہ سے، تو اس کو روزہ رکھنا چاہیے۔
جب تک وہ روزے رکھتا رہے گا تو وہ شہوت کے دباؤ سے وہ محفوظ رہے گا۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کرنے کا حکم دیا ہے، کس کو؟ جو اس کی استطاعت رکھتا ہو، اور حکم یہ جو امر کا صیغہ ہوتا ہے یہ وجوب کے لیے ہوتا ہے، لہذا جو شخص استطاعت رکھتا ہو تو اس کو ضرور شادی کرنی چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پہ ضرور عمل کرنا چاہیے۔ ہاں، جو شخص استطاعت نہیں رکھتا تو وہ اپنی شہوت کے زور کو توڑنے کے لیے زیادہ سے زیادہ روزے رکھے، اس طرح وہ برائی کی طرف جانے سے بچ جائے گا۔ استغفر اللہ علی ولکم انہ هو الغفور الرحیم۔ انشاءاللہ عشاء کے بعد درس تفسیر میں ملتے ہیں۔